باہمی گفتگو بہت اثر اثر پیدا کرتی ہے۔ جو بولتا نہیں وہ کچھ پاتا نہیں، اس لیے حضور المسیح نے فرمایا کھٹکھٹاؤ تمہارے لیے کھولا جائے گا، مانگو تم کو دیا جائے گا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ اس ہفتے میں اپنے اس پروگرام میں آپ سبوں کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، بہن بھائیوں کو سلام عرض کرتا ہوں، اور ہمارا جو سلسلہ گفتگو تھا وہ جاری و ساری رہے گا خدا کے فضل و کرم سے۔ لیکن آپ جہاں پر بھی ہیں میری دعا ہے کہ آپ سلامتی سے ہوں، خیریت سے ہوں، اور آج کا پروگرام بھی آپ بڑے توجہ کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ، محبت اور مہربانی کے ساتھ دیکھ سکیں، تاکہ آپ یہ مہربانی، شفقت، محبت دوسروں کو بانٹ سکیں۔ تو ہمارا سلسلہ گفتگو ہے وہ آگے بڑھے گا آج پھر کہ تصدیق الکتاب، خدا کا کلام، خدا کا الہام، تورات شریف، انجیل شریف، زبور شریف، صحائف انبیاء، اور یہ خدا کی مقدس کتاب جو ہے تصدیق الکتاب، اس لیے ضروری ہے کہ اس کا جواز ہمیں مل جائے، اس کے اوپر ہمیں توثیق ملے، گواہی ملے کہ یہ واقعتاً زندہ، جلالی اور عجیب تر کلام ہے۔ آئیے ہم ایک اور ریفرنس کی طرف بڑھیں گے، اور یقینی طور پر وہ ریفرنس بھی قرآن میں سے ہے، اور وہ ریفرنس آلریڈی میں نے اپنے کئی پچھلے ٹاپکس کے اندر بھی بیان کیے ہیں، لیکن صرف میں آج آپ ان کو حوالے کی صورت میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور وہ حوالہ جات جو ہیں وہ بڑے انتہائی اہم ہیں کہ کیا خدا کے پاس اس بات کی قدرت نہیں کہ وہ اپنے کلام کو تبدیل ہونے سے بچا سکے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ قرآن نے یہ گواہی دی ہے کہ ولا مبدل لکلمات اللہ، یعنی یہ جو حوالہ آپ کو ملے گا یہ سورہ الانعام اور اس کی 34ویں آیت کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یقینی طور پر اگر آپ قرآن اپنے ہاتھوں میں رکھتے ہیں تو اس وقت پڑھ سکتے ہیں، اور پھر سورہ الانعام، چھٹی سورہ قرآن کی، اس کی 115 آیت کے اندر بھی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ ہماری گفتگو جو ہے پچھلے ہفتے میں بہت مؤثر طریقے سے آگے بڑھ رہی تھی، اور آج بھی اس کے اثرات، اس کی برکات آپ کے دل اور ذہن اور دماغ پر اثر کریں گی کہ واقعتاً دنیا کے اندر کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو خدائے قدوس کو، کیونکہ خدا خالق ہے، مالک ہے، ہر وقت جاگتا ہے، علیم ہے، بصیر ہے، اس کے کلام کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ کیا قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمانداروں کو جو ہے وہ بائبل پڑھنی چاہیے یا نہیں پڑھنی چاہیے؟ یعنی خدا کا اترا ہوا کلام، نازل کیا ہوا کلام اور الہام پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے؟ آئیے تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں سورہ نمبر 5، سورہ المائدہ اور اس کی 47 ورس، اور بالکل اب ہم جو ہے وہ اس طرح کی باتوں کو اور سیکھیں گے جو ہمارے ایمان کو اور مضبوط کریں گی۔ تو قرآن واضح طور پر یہ گواہی دیتا ہے، اور 5 نمبر سورہ المائدہ اور اس کی 47 ورس کے اندر کہ اہل انجیل کو چاہیے کہ جو احکام خدا نے اس میں نازل فرمائے ہیں اس کے مطابق حکم دیا کریں۔ تو یہ قرآن خود کہہ رہا ہے۔ اب کہیں پر بھی مسیحی بستے ہیں، ان پر ظلم کرنے کی، ان پر جبر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ قرآن شریف کو پڑھتے ہیں علمی طور پر بڑی اچھی بات ہے، اگر نہیں پڑھتے، وہ کہتے ہیں میں انجیل شریف پڑھ رہا ہوں، تو انہیں مت روکیے گا، کیونکہ یہ تو قرآن کے اندر لکھا ہے، اور قرآن خود اس بات کی گواہی دے رہا ہے اور مسلمانوں کو تعلیم کر رہا ہے کہ اہل انجیل جو ہیں وہ اپنی انجیل جو ان پر نازل کیے ہوئے احکام ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، ٹھیک ہے، اور ان کے مطابق حکم دیں، بلکہ جو ایسا نہیں کرے گا وہ فاسق ہے، وہ خدا کے خلاف ہے، وہ خدا کی نظر میں اچھا انسان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کو پڑھنا چاہیے، اور ان کو ان کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 68، 5ویں سورہ ان دا قرآن، اور اس کی آیت نمبر 68 کو جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بڑی زبردست آیت ہے۔ کہو کہ اے اہل کتاب، جب تک تم توریت اور انجیل کو، جو اور کتابیں تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر نازل ہوئی ہیں، ان کو قائم نہ رکھو گے تو کچھ بھی راہ پر نہیں ہے۔
اب یہ کتنی بڑی آیت ہے، کتنی بڑی گواہی ہے کہ ساری کتابیں یعنی بائبل مقدس من حیث الکتاب جو ہے، کتاب مقدس پوری کی پوری یعنی توریت، انجیل اور جو اور کتابیں پروردگار نے اہل کتاب پر نازل کی ہیں، ان کو اگر قائم نہیں رکھتے تو تم کچھ بھی راہ پر نہیں۔ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیک من ربکم۔ اب قرآن یہ کہہ رہا ہے بیسیکلی کہ توریت کو، انجیل کو اور جو اور کتابیں یعنی جو صحائف انبیاء ہیں ان پر تم عمل نہیں کرتے، ان کو زندگی میں پڑھتے نہیں ہو، ان کے اوپر تم عمل نہیں کرتے تو تم کچھ بھی راہ پر نہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ کتاب مقدس، توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف تبدیل ہو چکے ہیں، ان میں نقص ہے، ان میں کمزوری، انہیں مت پڑھا جائے؟ اور میں کسی کی بات نہیں کرتا، میں نے خود کئی لوگوں سے سنا، بلکہ پھر خدا کا شکر ہے میں نے عذرائے محبت ان کی کریکشن بھی کی، میرے ساتھ یہ بات ہوئی نہیں جی ان کو پڑھنا نہیں چاہیے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب قرآن کے اندر ایک آیت ایسی آیت بھی نہیں اب دکھا سکتے ہیں جس کے اندر یہ لکھا ہو کہ آپ بائبل مقدس کو یا توریت شریف، انجیل شریف کو نہیں پڑھ سکتے، بلکہ یہ لکھا ہے توریت کو بھی پڑھنا ہے، انجیل کو بھی پڑھنا ہے اور جو اور کتابیں ان کو بھی پڑھنا ہے، بلکہ ان پر آپ نے عمل کرنا ہے۔ اگر نہیں کرو گے تو تم کچھ بھی راہ پر نہیں ہو، یعنی سیدھی راہ پر نہیں ہو۔ تو یہ تو خود قرآن گواہی دے رہا ہے، بلکہ اہل اسلام کو قرآن اگر ایک خدا کا حکم ہے تو وہ حکم دے رہا ہے کہ بھئی اہل انجیل کو، اہل کتاب کو یہ کچھ کرنا چاہیے اور ان کے مطابق جو ہے ان کو اپنی زندگی گزارنی چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ پھر اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سورہ العنکبوت 29 سورہ آف دا قرآن اور اس کی ورس نمبر جو ہے وہ 46 آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں۔ 29 سورہ آف دا قرآن اور ورس نمبر اس کی 46 ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ اچھے طریقے کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ لیں۔ سورہ العنکبوت اور ورس نمبر اس کی 46 ہے۔ لکھا یہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو مگر ایسے طریق سے کہ نہایت اچھا ہو، ہاں جو ان میں سے بے انصافی کریں ان کے ساتھ اس طرح کا مجادلہ کرو اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں۔ اب میں اور کچھ کیا بیان کروں؟ یہ ایک انبار ہے، یہ ایک بڑا سلسلہ ہے، حوالے پہ حوالہ ہے، آیت پہ آیت ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ میں یقینی طور پر اپنے دوستوں سے یہ گزارش کروں گا کہ قرآن کو صرف اپنے پاس نہ رکھیے، اس کو پڑھیں آپ۔ اب یہ جو آیت آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں یہ کس قدر اہم ہے کہ ہم اس کو غور سے آپ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ کر لیں تو ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ بلکہ قرآن کہتا یہ ہے، یہ میں الفاظ سنا رہا ہوں، پہلے میں نے ترجمہ جو لکھا ہوتا وہ پڑھا، اب میں دوبارہ پڑھا ہوں۔ وَلَا تُجَادِلُوا یعنی مجادلہ، ان کے ساتھ جنگ نہ کرو، ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو اور اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ نہایت اچھے طریقے کے ساتھ گفتگو کرو۔ بھیا ایک طرف اگر قرآن شریف یہ کہہ رہا ہے اب ہم الٹے نام لیں، میں بالکل کھل کے بات کہنا، ان کو چوڑا کہہ دیں، ان کو عیسائی کہہ دیں، ان کو گندا کہہ دیں، یہ ایسی بات نہیں، یہ قرآن کی مخالفت ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو بلکہ ان کے ساتھ اچھے طریقے سے تمیز سے بات کرو، یہ قرآن کا حکم ہے۔ تو قرآن نے کہاں کہا جی کہ ان کو مار دو، ان کو گرا دو، ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لو؟ کہیں پر بھی ایسا ہوتا ہے تو میں نے بہت دیر پہلے کسی اپنے پروگرام میں کہا تھا کہ جب پیغمبر اسلام پر ان کے ساتھیوں پر مشکل وقت تھا تو یہ پروگرام اس بات کی گواہی ہے، میرا بیان ریکارڈ پر میں دے رہا ہوں اور یہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ سب سے پہلی جو پناہ دی تھی کمپینینز آف پروفٹ آف اسلام کو، وہ کس نے دی تھی؟ وہ مکہ کے لوگ تو مارنے پہ تلے ہوئے تھے، وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے جو کرسچن تھا اس نے پناہ دی تھی، اور جب مکہ کے لوگ ان کو لینے کے لیے ان کے پاس پہنچے، دیٹ کنگ واز اے کرسچن، اباسینیا کے اندر، ایتھوپیا کے اندر، حبشہ کے اندر، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ ہمیں واپس دو۔ تو نجاشی بادشاہ نے اس نے کہا میں ان کو واپس نہیں کروں گا، اور اس وقت جو ہے جعفر بن طیار نے سورہ مریم کی آیات پڑھ کے سنائی تھی۔ تو اگر آپ کے محلے میں کرسچن رہتے ہیں، اگر آپ کے ملک میں کرسچن رہتے ہیں، اگر آپ کے گاؤں میں کرسچن رہتے ہیں، ان کے ساتھ پیار کیجئے، کیونکہ انہوں نے تو آپ کے پیغمبر اسلام کے ساتھیوں کو پناہ دی تھی۔ یہ پہلا اسائلم ہے،
پہلی ریفیوج ہے، پہلی پناہ دی جو کس نے دی؟ جو کرسچن نے دی تھی مسلمانوں کو۔ تو آج کوئی اتنا حق بھی نہیں ہے کرسچنز کا کہ ان کے ساتھ دوستی کی بات کی جائے، اور پھر قرآن کی یہ آیت آپ کو پابند کر رہی ہے کہ آپ کیا کریں، اہل کتاب کے ساتھ جو ہے وہ انتہائی طریقے کے ساتھ گفتگو کریں۔ ہاں، جو ان میں سے بے انصافی کریں اور کہہ دو کہ جو کتاب ہم پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتریں۔ اب یہ سننے والی بات ہے، انزل علینا و انزل علیکم و الہنا الہکم واحد، جو کتاب مجھ پر اتری اور جو کتابیں تم پر اتری ہیں ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اگر کوئی اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، اگر کوئی نان اسکالر ایسی بات کر رہا ہے، اگر کوئی لے پرسن ایسی بات کر رہا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے جو کتاب ہم پر اتری، جو سب کتابیں تم پر، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ بلکہ قرآن یہ بھی کہہ رہا ہے اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اب مسلمون کا جو لفظ ہے وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر اس شخص کے لیے جو مطیع ہو، فرما بردار ہو، جو اپنی گردن خدا کے سامنے جھکا دے اور جو سرنڈر کرے، اس کو مسلمون کہتے ہیں۔ تو اب یہ اس قرآن کی آیت کا پھر کیا بنے گا؟ تو میں نے جیسے پہلے آپ کے ساتھ لاسٹ پروگرام میں کہا تھا کہ اگر مجھے وقت ملے، اگر میرے پاس بے شمار وقت ہو، دیگر مصروفیات نہ ہوں، تو میں تو ایسے ہی پروگرام کرتا رہوں، اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آپ کی دوستی، آپ کی حوصلہ افزائی، آپ کے ساتھ کی وجہ سے دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ جو پروگرام ہے یہ جاری و ساری رہے گا، اور خدا کے فضل و کرم سے ہم اسے زندگی بھر آگے بڑھائیں گے تاکہ یہ محبت ہو۔ تو آپ نے غور سے سنا ہے کہ اہل کتاب سے جھگڑا نہ کرو، ان کے ساتھ طریقے کے ساتھ گفتگو کرو، ان کے ساتھ انتہائی احسن انداز سے گفتگو کرو، ان کے ساتھ آپ ویسے جنگ نہیں، ان کے ساتھ اب لڑائی نہیں، ان کو مارے نہیں، ان کو تنگ نہ کرے۔ تو نہ صرف توریت شریف، انجیل شریف، زبور شریف کو ماننے کا حکم ہے، اس کے اندر جو لکھا گیا اس پر عمل کرنے کا حکم ہے، بلکہ جو ان کو مانتے ہیں ان کے ساتھ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ اہل کتاب کے ساتھ جھگڑا نہ کریں بلکہ تمیز سے گفتگو کریں، اچھے انداز سے گفتگو کریں، ان کو تنگ نہیں کریں، کیونکہ ان کے اندر علماء ہیں، مشائخ ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور پھر یہ تو مسلمانوں کو قرآن جو ہے وہ حکم کرتا ہے اور مسلمانوں کو یہ کہتا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پیغمبر اسلام کو قرآن نے کیا حکم دیا؟ پیغمبر اسلام کو قرآن نے کیا حکم دیا وہ میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں، آئیے دیکھیے پلیز۔ سورہ یونس ہے، یعنی 10ویں سورہ آف دا قرآن، اور اس کی آیت نمبر 94، ٹھیک ہے، 94 ورس میں سے سورہ یونس جو 10ویں سورہ ہے قرآن کے اندر، اس کی ورس نمبر 94 کے اندر کیا لکھا ہے وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ لکھا یہ ہے، فَإِن كُنتُ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ۔ اے محمد، اگر تم کو اس کتاب کے بارے میں، یعنی جو تم پر نازل کی، یعنی قرآن شریف کے بارے میں کچھ شک ہو، اب اس سے بڑی گواہی میں قرآن کی طرف سے کیا لاؤں تصدیق الکتاب کے لیے، کہ یہ فرمان ہے ان کے لیے، یعنی مسلمانوں کو حکم ہے کہ آپ اہل کتاب سے جھگڑا نہیں کرو بلکہ تمیز سے بات کرو، اچھے طریقے سے گفتگو کرو، بجائے کہ ان کو تنگ کرو، نہیں بلکہ اچھے طریقے سے گفتگو کرو۔ اور پھر پیغمبر اسلام کے لیے جو کہ داعی ہیں اسلام کی دعوت کے، ان کے لیے بذات خود قرآن کا یہ حکم ہے کہ جو کتاب یعنی قرآن اے محمد ہم نے تم پر نازل کی، اگر اس میں بھی کوئی شک ہو جائے تو جو لوگ تم سے پہلے کی اتری ہوئی کتابیں پڑھتے ہیں ان سے پوچھ لو، ان سے جا کر سوال کرو کہ اس مسئلے کا کیا حل ہے۔ تو یاد رکھیے یہ بات قرآن نے صراحتاً کہی، پوری وضاحت کے ساتھ کہی ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اگر کوئی بات بھی ہوگی تو کس کے پاس جانا پڑے گا؟ پیغمبر اسلام کو بھی حکم ہے قرآن کے اندر کہ آپ کن کے پاس جائیں گے؟ جو توریت شریف کو پڑھتے ہیں، جو زبور شریف کو پڑھتے ہیں، جو انجیل شریف کو پڑھتے ہیں، جو صحائف انبیاء کو پڑھتے ہیں، ان لوگوں کے پاس جائیے اور وہ آپ کا شک دور ہو جائے گا۔ ایون کوئی بات بھی شک والی ہے تو آپ اہل کتاب کے پاس جو پہلے کی اتری کتابوں کو پڑھتے ہیں ان سے جا کر سوال کیجیے، یعنی کتابوں سے ڈائریکٹلی نہیں کرا بلکہ لکھا فَاسْأَلُوا الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، جو پہلے کی اتری ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر قرآن
سورہ مائدہ کے اندر ورس نمبر 82 کے اندر کہتا ہے کہ ان کے اندر علماء ہیں، مشائخ ہیں، اسکالر ہیں، سینٹس ہیں، خدا سے ڈرنے والے لوگ ہیں، اور وہ آپ کو سچی بات بتا دیں گے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ کتنی بڑی گواہی ہے قرآن کی طرف سے۔ لیکن کاش کہ ہم اس کو پورے انداز کے ساتھ پڑھیں، پوری محبت کے ساتھ پڑھیں، پورے غور و فکر کے ساتھ پڑھیں، تو ہم کو یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اور پھر یاد رکھیے یہ حوالہ جو میں نے دیا سورہ یونس میں سے، اس کی 94 ورس میں سے، اور سورہ 6 میں آپ کو واپس لے جا رہا ہوں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ یہ گواہیاں ختم ہی نہیں ہو رہی خدا کے کلام کے بارے میں، تصدیق الکتاب کے بارے میں جو ہے وہ گواہیاں ختم نہیں ہو رہی، بلکہ چھٹی سورہ آف دا قرآن جو ہے اس کی ورس نمبر 93 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا، کیا ہی بابرکت ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے۔ اب یہ چھٹی نمبر سورہ آل انعام اور اس کی 93 ورس پڑھ رہا ہوں کہ لکھا یہ گیا ہے، اور یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، کیا ہی بابرکت ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے، اور جو اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تم مکے اور اس کے آس پاس کے لوگوں کو آگاہ کر دو، اور جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ قرآن کی برکت کی بات اس لیے کی گئی ہے کہ یہ پہلی کتابوں کو سچا بتاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو شخص بھی پہلی کتابوں کو سچا کہے گا، ان کو مانے گا، عمل کرے گا، وہ خود مبارک ہو جائے گا، اس کو برکت ملے گی۔ اس سے بڑی کیا بات ہے؟ یعنی نہ صرف پڑھنا ہے بلکہ عمل کرنا ہے، بلکہ وہ مبارک ہو جائیں گے لوگ۔ تو قرآن کو اس لیے قرآن کے مطابق، میری سٹیٹمنٹ نہیں، قرآن کی ہے، مبارک کیوں کہا گیا ہے کہ وہ پہلی ساری کتابوں کو سچا بتاتی ہے۔ تو اس کی اب اٹسیل برکت کا جو راز ہے وہ پہلی کتابوں کے اچھا ہونے میں، سچا ہونے میں، ان کو ماننے میں ہے، نہ کہ ان کا انکار کرنے یا ان پر تنقید کرنے یا ان کی مخالفت کرنے پہ نہیں ہے۔ تو پیارے عزیز دوستو، ہم نے پوری قوت کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر غور و فکر کرنا ہے کہ بیسیکلی یہ جو معاملات ہیں یہ قرآن کی نظر میں کیسے ہیں، اور قرآن انہیں کس طور سے بیان کرتا ہے۔ اگر ہم یہ باتیں یقینی طور پر حذف کر جائیں گے یا ان باتوں کو ہم نہیں مانیں گے تو پھر یاد رکھیے ہمیں کس طور سے جو ہے برکت مل سکتی ہے، ہمیں کبھی بھی برکت نہیں مل سکتی ہے۔ آئیے میں تھوڑا سا اور آگے بڑھتا ہوں اور آپ کے کچھ اور حوالہ جات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا، تاکہ تصدیق الکتاب کا جو موضوع ہے اور بھی بابرکت ہوتا چلا جائے، اور جب بھی ہماری علمی گفتگو ہو، جب بھی ہم آپس میں بیٹھیں، ہم پوری تسلی کے ساتھ ایک دوسرے کی کتابوں کو پڑھیں اور شیئر کریں، اور فیصلہ پھر کس پہ چھوڑ دیں؟ جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، ان پر۔ لیکن یہ کہنا کہ تورات شریف کو پڑھا ہی نہ جائے، زبور شریف کو پڑھا ہی نہ جائے، انجیل شریف کو پڑھا ہی نہ جائے، اس پر عمل نہ کیا جائے، یہ سب جھوٹ ہے، معاذ اللہ، خدا مجھے معاف کرے، یا یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے قرآن نے 3 الفاظ استعمال کیے ہیں۔ وہ کافر ہو جائیں گے، وہ فاسق ہو جائیں گے، وہ ظالم ہو جائیں گے، ان پر خدا کی رحمت نہیں آئے گی، وہ خدا کے عذاب کے مستحق ہیں، اور خدا ان سے بدلہ لے گا، خدا ان کو پنش کرے گا جو ایسی باتیں کرتے ہیں۔ تو پلیز ایسی باتیں نہ کیجئے گا۔ آئیے میں ایک حوالہ آپ کے ساتھ ابھی شیئر کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اور اس کو بھی آپ سنتے چلے جائیے، اور پھر ہم اس کا تفسیری مطالعہ بھی دیکھیں گے، اور یقینی طور پہ ہم کچھ جو باتیں ہیں وہ بائبل مقدس کی بھی، یعنی بیبلیکل ریفرنس جو ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور آپ یقینی طور پر اس سے برکت پائیں گے۔ اب جو میں آپ کے ساتھ آیت شیئر کر رہا ہوں وہ 28 نمبر سورہ ہے قرآن کے اندر، ٹھیک ہے، 28 نمبر سورہ ان دا قرآن، ٹھیک ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ میں 43، 46 اور 49 تک پڑھوں گا، اور آپ دیکھیے، اور پھر اس کے بعد میں اس کی تفسیر کی بھی ایک چیز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سورہ القصص ہے، اور ورس نمبر جو ہے وہ 43 سے 49 تک ہم پڑھیں گے۔ اب 43 میں کیا لکھا ہے؟ اور ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت ہے، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ نہیں لکھا کہ قوم بنی اسرائیل کے لیے۔ بھئی آج بھی میرے مسلمان بہن بھائیوں کو، ہم سب کو تورات شریف کو پڑھنا ہے، کیونکہ یہ قرآن شریف کہہ رہا ہے، اور قرآن شریف کیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے پہلی امتوں کے ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو کتاب دی، ٹھیک ہے، وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ أُولَى الْبَصَائِرِ،
کہ ان کو کتاب دی جو لوگوں کے لیے بصیرت اور ہدایت، للناس و ہدم و رحمتاً، اور رحمت ہے تاکہ نصیحت پکڑیں۔ اب موسیٰ کی کتاب کو تورات شریف کو رحمت کہا گیا ہے، اور جو بندہ موسیٰ کی تورات شریف کو پڑھتا ہی نہیں، اس کتاب الہی کو، اس کلام کو پڑھتا ہی نہیں، وہ خدا کی بخشش سے محروم ہے، بصیرت سے محروم ہے، وہ اندھا ہے، وہ اس کی رحمت سے، نصیحت سے محروم ہے۔ اور پھر لکھا ہے آگے، اور جب ہم نے موسیٰ کی طرف حکم بھیجا تو تم طور کے غرب کی طرف تھے نہیں تھے اور نہ اس واقعہ کو دیکھنے والے، یعنی جب یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو رہا تم وہاں موجود نہیں تھے۔ لیکن 45 آیت میں لکھا، لیکن ہم نے موسیٰ کے بعد کئی امتوں کو پیدا کیا، پھر ان پر مدت طویل گزر گئی، اور نہ تم مدین والوں میں سے رہنے والے تھے کہ ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے، ہاں ہم ہی تو پیغمبر بھیجنے والے تھے۔ اب قرآن صاف کہہ رہا ہے کہ اے محمد تم وہاں موجود نہیں تھے، ہم نے ان پیغمبروں کو بھیجا تھا ان علاقوں کے اندر، ان وقتوں کے اندر، ان قوموں کے اندر۔ اور پھر اس کی 46 ورس کے اندر لکھا ہے، اور نہ تم اس وقت وہاں موجود تھے کہ جہاں ہم نے موسیٰ کو آواز دی طور کے کنارے پر، بلکہ تمہارا بھیجنے والا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے تاکہ تم ان لوگوں کے لیے جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا، تاکہ تم ہدایت کرو، نصیحت پکڑیں۔ اور پھر اس کی اگلی آیت میں لکھا، اور اے پیغمبر ہم نے تم کو اس لیے بھیجا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر ان کے اعمال کے سبب سے جن کے آگے بھیج چکے ہیں ان پر کوئی مصیبت واقع ہو تو یہ کہنے لگیں کہ اے پروردگار ہماری طرف کوئی پیغمبر نہیں بھیجا گیا ہے اور جس پر ہم ایمان لائے۔ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچنے لگا تو کہنے لگے جیسی نشانیاں موسیٰ کو ملی تھیں ویسے اس کو کیوں نہیں ملیں، کیا جو نشانیاں پہلے موسیٰ کو دی گئی تھیں انہوں نے اس سے کفر نہیں کیا۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے کہ معجزات کا جو نشانات کا جو بات تھی یا اختیار تھا وہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں دیا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دوران وقت میں معجزات ہوئے، نشانات ظاہر ہوئے اور لوگوں نے ان کو جادوگر کہا۔ اور پھر ہم جب اگلی آیت کو پڑھتے ہیں تو یہ سننے والی بات ہے، 49 ورس پرٹیکولر ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو تم خدا کے پاس سے کوئی اور کتاب لے آؤ جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں بھی اس کی پیروی کروں۔ اب یہ جو آیت ہے یہ اب پورے توجہ کے ساتھ سنیے کہ لکھا گیا ہے قرآن کے اندر، کہہ دو، یہ سورہ القصص ہے، 28 نمبر سورہ ہے، اس کی 49 ورس میں پڑھ رہا ہوں، میں نے کانٹیکسٹ بھی پڑھ کے آپ کو سنا دیا ہے اس لیے کہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ اور پیغمبر اسلام کے لیے حکم ہے، کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو خدا کی طرف سے یا خدا کی طرف سے کوئی ایسی کتاب لے ہو جو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کر سچی ہو اور ہدایت کرنے والی ہو تاکہ میں اس کی پیروی کروں۔ اب یہ دو کتابوں سے مراد کیا ہے؟ کل فاتو بکتاب من عند اللہ فہو اہدی منہما، کہ ان دو کتابوں سے مراد کیا ہے؟ میں اس وقت آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایک تفسیر کا حوالہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ بیسیکلی ان دونوں کتابوں سے مراد کیا ہے، اور یہ جو تفسیر اس وقت میرے ہاتھ میں موجود ہے اس کا میں حوالہ دوں گا سورہ العنکبوت کو جو میں نے 28ویں سورہ قرآن کی پڑھی اور اس کی 49 ورس سے کہ دونوں کتابوں سے مراد کیا ہے، تو آپ یقینی طور پر یہ تفسیر جو ہے تفہیم القرآن اور اس کا پیج نمبر ہے 644 اور اس کے اندر لکھا ہے کہ یعنی جو دو کتابوں کی بات کی گئی ہے یہ دو کتابیں قرآن اور توریت ہیں، یعنی یہ تفسیر کے اندر بھی مانا گیا ہے کہ جو یاد رکھیے بہتر رہنمائی کر سکتی ہیں وہ دو کتابوں سے بڑھ کر لکھا ہے۔ خود پرافٹ اسلام کو حکم ہے کہ ان سے بڑی کوئی کتاب ہو نہیں سکتی ہے، وہ قرآن اور توریت ہیں، یعنی مجھے تو ہدایت کی پیروی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر لکھا اگر تمہارے پاس کوئی کتاب ایسی موجود ہے جو قرآن اور توریت سے بہتر رہنمائی کرتی ہے تو تم نے اسے چھپا کیوں رکھا ہے؟ اسے میرے سامنے لاؤ، میں بھی اس کی پیروی کو قبول کر لوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تفسیر کے مطابق بھی توریت سے بڑھ کر کوئی ہدایت کرنے والی کتاب نہیں ہے، اور قرآن خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ تو بڑی کتاب ہے۔ اور پھر جب میں اس تفسیر کو دیکھتا ہوں، یہ جو تفسیر ہے ابن کثیر میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اس کے اندر بھی اس بات کا حوالہ جو ہے وہ موجود ہے، اور نہ صرف اس بات کے لیے عام سی بات کی گئی ہے بلکہ تمام حجت یعنی دلیل کے طور پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے، اور دلیل اس بات کی ہوتی ہے جس کو ہم رد نہیں کر سکتے ہیں، یعنی دلیل صادقہ کہا گیا ہے۔ اور اس کے لیے جو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے لکھا ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، یعنی دو کتابوں سے مراد کیا ہے کہ ان سے بڑی کوئی سچی کتاب نہیں، اس سے مراد لکھا ہے یہ تفسیر ابن کثیر 106
پیج ہے اس کا، اور اس کا والیوم نمبر ہے اس کا 4 ہے، والیوم نمبر 4 سوری، اور اس کے 106 پیج پہ یہ لکھا ہے کہ ان دو کتابوں سے مراد کیا ہے۔ کوئی کہتا ہے مراد توریت اور انجیل ہے، کسی کا قول ہے کہ انجیل اور قرآن مراد ہے، اور پھر کسی کا قول یہ ہے کہ مراد توریت اور قرآن ہے۔ لیکن اس قرأت پر بھی ظاہری توریت اور قرآن کے معنی ٹھیک ہیں، کیونکہ اس کے بعد ہی فرمان خداوندی موجود ہے کہ تم ان دونوں کتابوں سے زیادہ ہدایت والی کوئی کتاب دکھا ہی نہیں سکتے ہو۔ اور پھر یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس میں ہدایت اور نور بھی ہے، اور اگر انجیل کو بھی کہا جائے تو اس میں بھی ہدایت اور نور موجود ہے۔ پیارے دوستو عزیزو، دیکھیے کس طرح سے جو ہے یہ قرآن گواہی پہ گواہی دیے جا رہا ہے کہ ان سے تو بڑی کتاب کوئی نہیں ہے جس کے اندر ہدایت ہو، اور لاؤ کہ میں اس کی پیروی کروں، اتنی بڑی بات ہے۔ تو ہم کس طرح سے اس بات کو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیے جی توریت شریف کو نہیں پڑھنا چاہیے، انجیل شریف کو نہیں پڑھنا چاہیے؟ ایسی قطعی طور پر بات پورے قرآن کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ اور پھر خود جو کتاب مقدس ہے، اب میں چند باتیں بائبل مقدس سے بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ نہ صرف اتنی سی بات ہے بلکہ قرآن کے اندر جو ہم نے حوالہ جات پڑھے ہیں اس کے بعد بائبل مقدس خود اپنی جو ہے وہ توضیح بیان کرتی۔ اگر ہم اناجیل کے حصوں میں سے جناب پطرس رسول کا دوسرا عام خط دیکھیں اور اس کے پہلے باب کی آیت نمبر 19 سے اس میں یہ لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا۔ اب قرآن شریف بھی کہتا ہے کہ نبی آئے، ان کو خدا نے کلام دیا، اور جناب پطرس رسول کی معرفت جو خدا کا کلام ہے اس کے اندر سے انجیل شریف کے حصے میں لکھا ہے، اور ہمارے پاس نبیوں کا وہ کلام ہے جو زیادہ معتبر ٹھہرا، اور تم اچھا کرتے ہو جو یہ سمجھ کر اس پر غور کرتے ہو کہ یہ ایک چراغ ہے جو اندھیری جگہ میں روشنی بخشتا ہے، اور جب تک پو نہ پھٹے اور صبح کا ستارہ تمہارے دلوں میں نہ چمکے۔ اور پہلے یہ جان لو کہ کتاب مقدس کی کسی نبوت کی بات کی تعویل کسی کے ذاتی اختیار پر موقوف نہیں، کیونکہ نبوت کی کوئی بات آدمی کی خواہش سے کبھی نہیں ہوئی، بلکہ آدمی روح القدس کی تحریک کے سبب سے خدا کی طرف سے بولتے تھے۔ تو کلام مقدس میں انجیل شریف کا یہ حصہ بیان کر رہا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے، یہ کسی ذاتیات کا کلام نہیں ہے، بلکہ یہ روح القدس کی تحریک کے سبب سے، قرآن نے الفاظ استعمال کیے ہیں وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدْسِ سے، حضرت مسیح کی یعنی جناب حضور المسیح کی مدد قرآن کہتا ہے ہم نے روح القدس سے کی۔ تو اگر روح القدس کی تحریک کے سبب سے ہے تو پھر اس میں ملاوٹ نہیں ہے، اس میں نقص نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری نہیں ہے، بلکہ وہ خدا کا بین جلالی اور زندہ کلام ہے۔ اب یہ جو سلسلہ گفتگو ہے آپ کو خدا برکت دے، اور آئیے ہم اس وقت خدا کے حضور میں دعا کے لیے ملتجی ہوں گے۔ پیارے خدا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو جو زندہ خدا ہے، تو قائم رہتا ہے، تو ایک ایک جان کو برکت دے، اور اس دعا کے وسیلے سے اگر آج کوئی بیمار ہے، مشکل میں ہے، اس کی بیماری جاتی اور اس کی مشکل آسان ہو۔ یہ دعا ہم تیرے پاک اور محبوب بیٹے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ پیارے عزیزو، دیکھتے رہیے گا پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے پھر ملیں گے خدا کے فضل و کرم سے۔